السلام علیکم، میں ہوں جابر بیگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ ناظرین، شرک خفی ایک خطرناک قسم کا شرک ہے۔ یہ وہ شرک ہے کہ جسے ہم اپنی روزمرہ کی عبادتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایسی کوئی عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھیں، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھیں، اگر ہم کوئی سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو ہم اگر سجدہ ہے 5 سیکنڈ کا، 4 سیکنڈ کا، تو اس سجدے کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور میں سجدے میں گیا ہوں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کوئی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، تو میں نے اس 5 سیکنڈ کے سجدے کو 7 سیکنڈ کر دیا، تو یہ شرک خفی ہے۔ شرک یہ اس طرح ہوا کہ اگر تو آپ نے اس سجدے کو 5 سیکنڈ کا کیا، تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خالصتاً آپ کا سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا۔ لیکن جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ کوئی اور دوسرا آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ نے اس 5 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ اور شامل کر لیے اس آدمی کو دکھانے کے لیے، اس دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے، تو وہ جو ایکسٹرا سیکنڈ آپ نے زیادہ دیر تک سجدہ کیا، وہ آپ نے دکھاوے کا سجدہ کیا۔ اس میں آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا، کسی اور کو بھی شامل کر لیا، تو اس طرح یہ عبادت میں آپ نے شرک کیا۔ اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے دکھاوے کا کسی کی مدد کی، تو اس مدد میں بھی آپ نے شرک خفی کو شامل کر لیا۔ اس نیت سے آپ نے دکھایا لوگوں کو کہ لوگ آپ کی واہ واہ کریں، آپ کی تعریف کریں، آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ آپ بڑے اچھے، بڑے نیک اور شریف انسان ہیں۔ یہ ایک موذی قسم کا، بہت ہی خطرناک قسم کا ایک کینسر نما یہ شرک ہے، جو ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے اچھے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی عبادت میں اس طرح کے شرک کو مت شامل کیا کریں۔ اس طرح سے آپ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت بڑا جو مرض ہے، جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جو اللہ کی جو عبادت ہم کرتے ہیں، ہم ان کو بھی بہت سارے اپنی روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ہم منسلک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت زیادہ عبادات کرتا ہے، بہت زیادہ پرہیزگار شخص ہے، نفل و نوافل کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے ہر وقت، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس شخص کو کہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک چیز بڑی کامن دیکھی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بڑا عبادت گزار تھا، اس کو دیکھو، اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کو بھی یہ تکلیف پہنچی ہے، اس کے اوپر بھی آزمائشیں آ گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ جو رویے ہیں، یہ جو سوچ ہے، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ عبادات کا ہماری عامرہ زندگی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اگر زیادہ عبادتیں کریں گے، ہم دن رات اگر اس کی حمد و ثنا میں لگے رہیں گے، تو پوری دنیا کے خزانے وہ ہمیں عنایت کر دے گا۔ اللہ نے جسے دینا ہوتا ہے وہ بغیر عبادت کے بھی دے دیتا ہے۔ جیسے اگر یہی بات ہو تو اللہ کی ذات، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو غیر مسلم ہیں،
یہ جو ہندو ہیں اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے دین پر ایمان لائے ہیں؟ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے پاس بے بہا دولت ہے، کتنے خزانے ہیں ان کے پاس۔ اسی طرح جب ہم کسی ایسے شخص کے پاس دولت دیکھتے ہیں جو عبادات تو نہیں کرتا، جو نیک کام نہیں کرتا، جو ہر وقت غلط کاموں میں رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، اور وہ لوگوں کے مشکل وقت میں ان کے کام نہیں آتا، خود غرض بنا رہتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، جس کام میں پڑتا ہے اس کو پیسے کی اس کی لہریں بہریں ہو جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ دیکھ لیتے یار یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو کوئی عبادت بھی نہیں کرتا، یہ تو کوئی نیکی کا کام کرتا ہی نہیں، لیکن یہ دیکھو پھر بھی یہ ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے، اس کے پاس ہر قسم کی جو تعیش والی زندگی ہے وہ اس کے پاس ہے۔ ہم پہ جو فرض عبادات ہیں ہم ان کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑ دیتے ہیں، ہم لوگوں کے متعلق بہت ساری کیا سرائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، ہم خود سے ہی یہ اندازے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ کے نبیوں پہ رسولوں پہ آزمائشیں آئی ہیں، اللہ اپنے جو بندے ہیں ان پہ آزمائشیں ڈالتا ہے، انہیں امتحانوں میں ڈالتا ہے، لیکن اب یہ شرط نہیں ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو ہر وقت پرہیزگاری کرتا ہے، جو متقی بن کے رہتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اس پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، اسے کوئی اذیت نہیں پہنچے گی، اسے کوئی غم نہیں ملے گا۔ یہ کہیں نہیں لکھا، یہ کہیں کوئی شرط ایسی نہیں ہے، اور کہیں ایسا نہیں لکھا کہ جو دین اسلام کو فالو نہیں کرتا، جو اسلام کا پابند نہیں ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کو اللہ رزق نہیں دے گا یا اس کو اللہ دولت نہیں دے گا۔ یہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگوں کی سوچ ہے۔ ہماری عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ جو اتنی ساری جو نعمتیں اس نے ہمیں جو نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے شکرانے کے طور پہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ عبادتیں فرض کی ہیں وہ ہم خوشی سے ان کو ادا کرتے ہیں، نہ کہ مجبوری میں کرتے ہیں، نہ ہی کسی لالچ کے لیے کرتے ہیں۔ البتہ ہمیں اپنی ہر طرح کی خیر و عافیت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی آسان زندگی کے لیے، ایمان پر استقامت کے لیے ہمیں دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ صرف نیک اور پرہیزگاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں اور عبادتیں قبول کرنے کا اختیار صرف رب العالمین کے پاس ہے، وہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے، وہ جو عبادت گزار ہیں ان کی بھی سنتا ہے، اور جو لوگ عبادتیں نہیں کرتے، جو گناہ گار ہیں، وہ ان کی بھی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ وہ مرضی کا مالک ہے، وہ خود مختار ہے، وہ جس کی چاہے جس کو جیسے نواز دے، جس عبادت کو قبول کر لے، کس کی عبادت کو اس کے منہ پہ دے مارے، یہ رب بہتر جانتا ہے، یہ رب کے کام ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو اپنے تک رکھنا چاہیے، ہمیں دین کے ساتھ، کسی کے مذہب کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو منسلک نہیں کرنا چاہیے، ان کو جوڑنا نہیں چاہیے۔ اس طرح سے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، اس کی تعریف کریں، اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کام کو پھیلائیں۔ لیکن اگر آپ اپنی عبادت جو کرتے ہیں وہ صرف اس نیت سے کرتے ہیں کہ مجھے لوگ دیکھیں گے اور میری واہ واہ کریں گے کہ کیسا نیک آدمی ہے، کیا سخی آدمی ہے، کیا جناب روتا ہے نماز کے دوران، دعا مانگتے وقت کتنا گڑ گڑا کے روتا ہے، اس نیت سے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے نیک سمجھیں، مجھے صالح متقی سمجھیں، تو یہ ساری یقین مانیں کہ یہ رب کی ذات کو یہ چیزیں، یہ عمل پسند نہیں ہے۔ رب کی ذات یہ ساری چیزیں آپ کے منہ پہ دے مارے گا اگر آپ نے یہ دکھاوے کے لیے کیا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خالصتاً عبادات، آپ کی جو عبادات ہیں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا،
اللہ کی تعریف و توصیف اس لیے کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں خزانوں سے نوازا، زندگی دی، سانسیں دی، خوشیاں دی، کپڑے دیے، کھانے دیے، ہمیں اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں اس نے دنیا کی ہر چیز سے، ہر نعمت سے نوازا۔ ہم نے اس کے شکرانے میں اس کی عبادت ادا کرنی ہے۔ ہم نے دنیا کو نہیں دکھانا، ہم نے زمانے کو نہیں دکھانا، ہم نے اپنی قبر کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ اس دعا امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بنائے، اور دکھاوے، نمود و نمائش سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔